ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد ملک عزیز کے ممتاز بیوروکریٹ تاریخ دان ڈاکٹر صفدر محمود کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ ایک ممتاز انجینئر مختار احمد فاروقی جو ایک بہت ہی نایاب اور بہت زبردست رسالہ مجلہ نکالا کرتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان دونوں شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہمارے پروگرامات میں بھی آتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اوپر ان کی گراں قدر خدمات ہیں، پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ ایک بیوروکریٹ بھی تھے، آپ کے سینئر بھی تھے۔ تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا جو چلے جانا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت کا کہ جو خلا پورا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، ایک تو میں کبھی کبھی ان سے کہا کرتا تھا کہ مجھ سے چند سال پہلے وہ سیکرٹری انفارمیشن کی سیٹ پہ تھے، اور میں کرتا تھا کہ آپ کی وجہ سے یہ سیٹ کی عزت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان میں قائد اعظم کا جو اسلامی تشخص تھا، جس پر 1947 سے حملے شروع ہوئے تھے، اور بیوروکریسی کی طرف سے شروع ہوئے تھے، کیونکہ بیوروکریسی بنیادی طور پر سیکولر تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ قائد اعظم کو اس طرح ہم بدنام کریں، ایک سیکولر امیج بنانے کی کوشش کریں تو تب ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ یہ جو 11 اگست کی سپیچ کے اوپر ڈھونڈتے رہے، آج تک ملتی نہیں، اس کا کانٹینٹ ہی غائب کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آج تک جو 2 سال 3 سال بعد چھپی گئی۔ آپ خود سوچتے تھے، میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ ایک سٹوری بنائی گئی تھی کہ جناب ڈان کے جو ایڈیٹر تھے، انہوں نے قائد اعظم کی جو سپیچ تھی، قائد اعظم کی کہ جی مذہب نہیں، ریاست کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کو رکوایا تھا بیوروکریٹس نے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈان کے ایڈیٹر نے کہا تھا الطاف حسین نے کہ میں جا کے کل چھاپ دوں گا۔ اول تو ڈان جو تھا وہ 14 اگست کو چھپا ہی نہیں، 16 اگست کو پہلا چھپا ہے شمارہ۔ ایک تو یہ کہانی جھوٹی تھی، اور دوسری آپ اندازہ کریں کہ یہ اپنا بیوروکریٹس کے بارے میں حیران ہوتا تھا میں کہ مجھے بیوروکریٹ میں اتنا کون معمول منیفہ پیدا ہو گیا تھا، جو قائد اعظم کی تقریر روک رہا تھا، جو ساری زندگی اوپر سے کہ نیچے تک جو ہے تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں سر سے پاؤں تک سیکولر تھے۔ آخری دنوں میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، سچ تو یہ ہے والی جو کتاب ہے، اس میں ایک افسانہ بنایا گیا تھا کہ قائد اعظم کے 2 جنازے ہوئے تھے۔ ایک وہ قاسم رضا کمشنر تھے، اس نے جاتے دفعہ جھوٹ بولا، ایک اندر جو ہے شیعہ مکتب فخر سے ہوا تھا، ایک باہر ہوا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی، ایک بندے سے ملے، وہ جو بوڑھے ان کو چند میسر آ کے ان سے انٹرویو کیا، اور وہ باقاعدہ اس کو انہوں نے کتاب کا کیا کہ یہ قائد اعظم کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی جو آخر میں سازش کی گئی ہے سیکولر رضاز کی طرف سے، یہ بھی بہت غلط تھی۔ تو صفدر محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ انہوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص اور قائد اعظم کے اسلامی تشخص، خاص طور پہ علامہ اسد کے زمانے میں جب میں کام کر رہا تھا تو خاص طور پہ میرے پاس آپ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر کبھی یہ چیزیں دے، کبھی یہ چیزیں نکال، کبھی یہ چیزیں دے، اور قائد اعظم کا جو انہوں نے قائد اعظم نے اس ملک کو جو اسلامی طرز زندگی کے اوپر ڈھالنے کے لیے کام کیا، اس پہ صفدر محمود صاحب کا بہت بڑا کام تھا۔ اور دوسری جو شخصیت ہے انجینئر مختار احمد فاروقی، ان کا کو تعارف کروائیے گا، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے 3 شہروں میں بڑے مراکز ہیں۔ ایک تو لاہور میں ظاہر بات ہے، ڈاکٹر صاحب خود یہاں تھے۔ دوسرا کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی میں ان کا بہت بڑا ڈیفنس کے اندر ان کا مرکز ہے، وہاں بھی ڈاکٹر صاحب بڑا عرصہ رہے۔ لیکن ایک دور دراز علاقہ جسے ہم جھنگ کہتے ہیں، اس جھنگ کے اندر جو انہوں نے قرآن مرکز قائم کیا ہے، اور جو ہال ہے، جو لائبریری ہے، اور اس کے اندر جو کس طرح کے انہوں نے علوم جمع کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ترجمان القرآن جو مولانا مودودی نکالا کرتے تھے، اس کے بعد یعنی یہ تنظیم اسلامی بھی اتنا اچھا رسالہ نکال سکی، حکمت بالغہ کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں مستقل قاری تھا مدتوں اس رسالے کا، جس لیول کا علم اس کے اندر ہوتا تھا، جس طرح کی اس کے اندر مضامین آتے تھے، جس سطح کی انہوں نے کام کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دور فتن ہے، یہ جو آخر الزمان ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ ان کے مستقل موضوعات ہوتے تھے۔ پھر ان مستقل موضوعات کے اوپر انہوں نے بے شمار کتابیں تحریر کی، اور جھنگ کے علاقے میں رہتے ہوئے اتنے نیک، اور آپ اندازہ کریں ان کو دیکھ کے عجیب و غریب احساس ہوتا تھا، سادہ سے کپڑے جو کہ استری بھی نہیں ہوئے ہوتے تھے، اور ایک بالکل ایک کھدر کی پگڑی سی انہوں نے باندھی ہوتی تھی، اور اس کے اندر سے ایسا لگتا تھا کہ علم آ رہا ہے، اور علم بھی دین کا علم، اور بنیادی طور پہ انجینئر تھے، ساری زندگی انجینئر کی نوکری کی، اور پھر اس کو چھوڑ کے جہاں آئے، اور ان کا حال جو ہے آج بھی اس کا وہ جو ہے، اس کے اندر ایک اور آخری بات کروں، آپ کا ٹائم ختم ہے، انہوں نے
جنگ میں یوم پاکستان 27 رمضان کو منانے کی روایت ڈالی تھی اور ہر سال 27 رمضان کا جلسہ کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.